بتائیے گا آپ کے جو 16 دن جیل میں گزرے کس طرح گزرے؟ دیکھیں انہوں نے تو 16 دن تو جو گزر گئے، اب ان کو ارادہ یہی ہے، یہ بھگوڑے لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں، چور ڈاکو لٹیرے بے ایمان، ملک کو IMF کے چنگل میں ڈالنے کے بعد اب بڑی تقریروں کے لیے اس ڈاکو کو بلاؤ نا، نواز شریف کو، جو سارا ایون فیلڈ بتاؤ یہ کس کا لندن میں، یہ کہاں سے آیا؟ اتنا ہی سوال ہے نا کہ عدالت یہ پوچھتی ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا، یہ برکات اور خیرات اور حمایات اور صدقات اور عطیات اور کہاں سے آپ نے یہ بنائے؟ عطری خزانوں سے یا آپ نے یہ قطری خزانوں سے؟ اور 16 دن میں نے گزرے، الحمدللہ میں انہوں نے 2 تاریخ کو کہا کہ مجھ پہ فرد جرم لگانی ہے، لگا دیں۔ اصل مسئلہ ان کا ہے جن کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے یہی کہا کہ عمران خان کہتا ہے کہ بھئی آصف زرداری نے لوگ انگیج کیے ہیں اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، اور جو دن انہوں نے مجھے بتائے ہیں کہ دن مجھے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آصف زرداری نے سلیکٹ کیے ہیں، اس کا آج پہلا دن ہے۔ یہی بات میں نے کہی ہے میڈیا پہ عمران خان نے خود بھی کہی ہے۔ یہ کون سا بڑا جرم ہے جس کے لیے فرد جرمیں لگائی جا رہی ہیں اور بڑے تماشے اور ڈرامے کیے جا رہے ہیں؟ جیل سے گھبرانے والے نہیں ہیں ہم، جیلیں مردوں کے لیے ہی بنی ہیں۔ اور باقی جو بھگوڑے وہاں پیناڈول نہیں جنہوں نے کھائی اور اس کی گولی لگی زخم کو جسے انہوں نے مارنے کی کوشش کی، ابھی پھر ان کا ارادہ ایسے ہی اسی 2 مہینوں میں آج سے اہم سیاست کے دن شروع ہیں، اور مجھے پوری امید ہے اللہ سے کہ منڈے کے دن صدر کو تاریخ اعلان کرنی چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن آتا ہے نہ آتا ہے، صدر اپنی ڈیوٹی پوری کرے اور الیکشن کی تاریخ اعلان کرے اور پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے۔ اگر الیکشن نہیں ہونی تو پھر بدماشوں کے خلاف جیلیں ہی بھرنی ہوگی نا، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے تو خط کا جواب دے دیا شیخ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو آئینی قانونی طور پر کوئی اختیار نہیں ہے، گورنر ڈیٹ دے سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے صدر سے بھی معذرت کی ہے کہ وہ اس تاریخ کے حوالے سے کیوں بات کریں ان سے۔ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ موم کی ناک کی طرح ہر کوئی آئین کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن میں حالات کو بہت ہی خوفناک مراحل میں داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور ایسے مراحل میں بھی داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو چو 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 کر رہے ہیں ان کا چاں ہو جائے گا، اور ان کو بھاگنے کی بھی فرصت نہیں پڑے گی، کیونکہ ابھی نیب کا کیس بھی عدالتوں میں ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا بھی کیس عدالتوں میں ہے، اور یہ جو کیسز ختم کرنے کے لیے، کیسز مسئلوں کو بنانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگتے نہیں، تو بھاگ نہیں رہے تو اور کیا کر رہے ہو؟ الیکشن کی ڈیٹ دو بھئی، اکٹھے کرانے ہیں اکٹھے ہی کرا لو، کراؤ الیکشن کراؤ صحیح تم۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کرائیں یہ الیکشن، اکٹھے کرانے ہیں اکٹھے کرائیں۔ ان کا کام ہے عمران خان کو نائل کرنا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کرنا، اور ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ انہوں نے ملک میں فساد بنانا ہے، خانہ جنگی کرانی ہے، اور 15-20 دن بعد لوگوں نے دکانوں کو لوٹنا ہے، لوگوں کے گھر بچوں کو، بلکتے ہوئے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہونا، اور IMF نے ابھی ٹھنگا دیا ان کو، اور اس حق ڈار پہ وہ اعتبار نہیں کرتے کہ ہمیشہ یہ غلط اعداد و شمار دیتا ہے۔ اور میں نے کہا ہے کہ اس غلط اعداد و شمار کی وجہ سے مشرف کے دور میں انہوں نے پینلٹی بھی پے کی، کیونکہ یہ جھوٹوں کا IG ہے اور یہ غلط اعداد و شمار دیتے ہیں، اور اپنے گھر میں مریم کہتی ہے کہ میری حکومت نہیں ہے، تو کس کی ہے بھئی بتا دو۔ وہ تو ایک تاریخ بھی دے رہی ہے کہ فلانی تاریخ سے ہماری حکومت آیا، تو پھر میں تو اس تاریخ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ گند پڑ گیا جی، گند اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کی بو اتنی پھیل جائے گی کہ کوئی بڑا ایکشن بھی کرنا پڑے گا۔ گند کی صفائی کے لیے جھاڑو بھی پھر سکتا ہے، کیونکہ چور جو ہیں چوڑے ہو گئے ہیں، اور چوروں نے رات کے اندھیرے میں کہتے ہیں ہماری حکومت نہیں ہے، قوم کو بتائیں جرت کریں کس کی حکومت ہے۔ اچھا تو شیخ صاحب ذرا یہ بھی بتا دینا، اب گورنر تاریخ دے نہیں رہے، الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں ہم دے نہیں سکتے، پھر صدر صاحب جب بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی ہم اس پہ مشاورت نہیں کر سکتے، عدالتوں میں معاملہ ہے، عدالت کہہ چکی ہے 90 روز میں کرا دیں۔ سر یہ ابھی تاریخ کس نے دینی ہے پھر؟ آج اتوار ہے، اگلے اتوار تک بادل چھٹ جائیں گے، اور 30 اپریل تک لوگ کہتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں 30 اپریل تک مسئلہ ادھر یا ادھر ہوتے دیکھتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی تباہی تک، ملک کی اس طرح کی تباہی پہ آپ دیکھیں نا کہ ایک آدمی 16 دفعہ وزیر رہا، انٹیریئر منسٹر رہا، اور اس کے گھر ڈاکہ ڈالا ہے
اسلام آباد کی پولیس اور فون بھی اٹھا کے لے جائے, گاڑیاں لے جائے, اسلحہ لے جائے, گھڑیاں لے جائے, پیسے لے جائے اور عدالت میں بیان دے کہ ہم نے لیے ہی کچھ نہیں ہے. اور عدالتوں سے تو ہمیں گلہ ہونا چاہیے. گلہ یہ کر رہے ہیں, ہم نہیں گلہ کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی فتح حق اور سچ کی ہوگی, اور انہی 60-65 دنوں میں حق اور سچ کی فتح ہو جائے گی. اچھا شیخ صاحب ذرا یہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں, رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا گرفتاری کے دوران کہ آپ کے بنیادی حقوق کا ہم خیال رکھیں. یہ انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ ہدایت دی تھی شیخ رشید کے حوالے سے اور چودھری کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو آپ کا خیال رکھا گیا تھا اس دوران جیل میں؟ میں نے تو موت کی چکی میں قید کاٹی ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے تو کسی کلاس کی نہ ڈیمانڈ ہے نہ کی ہے, اور پولیس کا مشکور ہوں. جس پولیس کے افسروں نے ڈاکہ ڈالا میرے گھر کے, انہی سپاہیوں نے مجھے حوالات میں کمبل بھی دیے. اگر وہ 2 کمبل نہ دیتے اور میں سلیپنگ پلز میرے پاس نہ ہوتی تو شاید میں اکڑی ہوئی میری لاش ملتی. اور یہ ارشد شریف کے بعد مجھے سندھ لے جانا چاہتے ہیں. ارشد شریف نے جو جان کی قربانی دی ہے وہ اس کے بعد ان کا نشانہ شیخ رشید ہے. اور میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں مارا گیا تو آصف, یہ بھی آپ کے صدف, آپ بھی اس کو ریکارڈ رکھ لیں کہ آصف زرداری, شہباز شریف, بلاول, رانا ثناء اللہ, نواز شریف یہ میرے مجرم ہیں اگر میں مارا گیا, کیونکہ یہ میری آواز سے ڈرتے ہیں, میرے ٹویٹ سے ڈرتے ہیں. اس لیے میں نے قوم کو کہا کہ جناب صرف 3 لاکھ اور آ جاؤ تاکہ 1 کروڑ لوگوں کو صبح میں ٹویٹ کروں اور ان کا پوسٹ مارٹم کروں, اور ان کے وہ بدبودار کپڑے جو یہ بیچنا چاہتے تھے اور غریب کو سہولت دینا چاہتے تھے, ان کے بدبودار کپڑوں کو اپنے ٹویٹ کے ذریعے بے نقاب کروں اور اصل چہرہ عوام کے سامنے لاؤں. آپ نے بتایا گرفتاری کے دوران آپ کو اہم پیغامات موصول ہوئے, کس طرح کے پیغامات, کیا اشارے دیے گئے شیخ صاحب؟ میرے ساتھ ایک ہی دن زیادتی ہوئی ہے, باقی کسی نے مجھے مارا نہیں ہے. سردی تھی, کوئی بات نہیں ہے. جیل میں تو مجھے گھر سے بستر لانے کی اجازت تھی اور میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. تنہائی میں 16 دن رہا ہوں اور میری آنکھیں باندھ کے اور میرے ہاتھ باندھ کے مجھے جہاں لے جایا گیا مجھے نہیں پتا وہ ہائیڈ آؤٹ کہاں تھا, اور میرے فون سامنے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کا پاسورڈ دو. میں نے پاسورڈ دے دیا. یہ اتنے چور ہیں کہ آج 20 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک ان کا پاسورڈ بھی دے دیا, ان کو فونوں کا سارا ڈیٹا بھی انہوں نے نکال لیا, لوگوں کو فون بھی کر رہے ہیں, میرے فون نہیں واپس کر رہے. ابھی بلکہ میں نے ایک میڈیا اونر سے کہا کہ یار تمہاری ان سے سلام دعا ہے کہ ان کو کہو کہ میرے فون تو واپس کرو. گاڑیوں کی میں نے سپرداری لے لی ہے اور باقی چیزوں کی سپرداری لوں گا. پولیس نے مجھے کہا جو پیسے ہیں وہ چپ کر کے ہمیں دے جائیں گے, تو چپ کر کے ہی دے جائیں. میں شور نہیں ڈالتا, شیخوں کے پیسے چلے جائیں تو ان کی جان چلی جاتی ہے. سر مدعا سارا الیکشن کا بھی ہے نا, تو کوئی الیکشن کے حوالے سے کوئی پیغام ملا تھا آپ کو شیخ صاحب؟ کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا, کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, کوئی بدسلوکی نہیں ہوئی. صرف یہ بات ضرور ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی اقتدار کی میں بات نہیں کرتا جب تک عمران خان لڑائی لڑ رہا ہے ان چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف. میں حلالی ہوں, نسلی ہوں, اصلی ہوں, میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں.